اس لیے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں کبھی۔ آج کے زمانے میں اس بات کو سمجھنا آسان ہے کہ ہم نے دیکھا کمپیوٹر کے اندر ایک اریز کمانڈ ہوتی ہے، آپ کوئی فائل بنائیں، اس پہ کام کریں، اس کو کلوز کر دیں، پھر آپ اس کو مٹانا چاہتے ہیں تو اریز کمانڈ دیں، وہ ایسے ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اور آگے دیکھیے، آج تو سیل فون بچوں کے بھی ہاتھ میں ہیں، تو اس میں ایک ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے، کوئی میسج ملا آپ کو، آپ اس کو مٹانا چاہتے ہیں تو بس ڈیلیٹ کی دبا دیں، وہ ایسے ہوگا جیسے آیا ہی نہیں تھا۔ اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد کوئی عدد ہیں کہ تم اس کی کو 1000 دفعہ دبا سکتے ہو، نہیں، کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ صبح دبائیں، شام دبائیں، جتنی مرتبہ دبائیں، جب دبائیں گے وہ میسج اس کو ڈیلیٹ کر دے گی۔ توبہ بالکل اسی طرح کہ پروردگار عالم جانتے تھے کہ میرا بندہ کمزور ہے، اس کو شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، تو گناہ کر بیٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈیلیٹ کی دکھا دی، اس کا نام ہے توبہ۔ جب غلطی ہوئی ڈیلیٹ کی دبا دو، وہ گناہ معاف ہو گیا۔ تو جب پروردگار عالم توبہ قبول کرتے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے کیوں تھک جاتے ہیں بھائی؟ شیطان کی ایک چال ہے، وہ ذہن میں یہ ڈالتا ہے یار گناہ تو مجھ سے چھوٹتا نہیں، توبہ کا کیا فائدہ؟ نہیں، توبہ کا پھر بھی فائدہ ہے کہ اس وقت جو گناہ ہوں گے وہ تو معاف ہوں گے نا، تو فائل کلیئر ہو گئی نا۔ پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر دیں، پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر دیں، اس کو کلین کرتے رہیں۔ یہ تو نہیں کہ انسان سوچے کہ جی مجھے پسینہ آیا ہوا ہے تو دوسرا کہے گا کہ بھئی تم غسل کر لو، کہتے جی میں نے غسل کر لیا پھر پسینہ آئے گا، وہ کہے گا کم وقت ابھی تو غسل کرنا، بعد میں پسینہ آیا تو پھر غسل کر لینا۔ تو یہی معاملہ گناہ کا ہے کہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً توبہ کرے، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کرے۔ شیطان اگر بہکانے سے باز نہیں